بالرغم ممن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ہم نے ابلیس کی طاقتیں اور اس کے پاورز اور کیسے وہ انسانوں پہ حملہ کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کی بہت تھوڑے وقت میں. آج ہم آپ کو سورہ اعراف میں وہ قصہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا قرآن میں، جس میں اس نے آدم علیہ السلام کو، ہمارے والد محترم کو اور ہماری والدہ محترمہ کو جنت سے بے دخل کرنے کی ایک کوشش اور اللہ کی نافرمانی کرانے کی ایک کوشش کی. اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم علیہ الصلاۃ والسلام تم اپنی بیوی کے ساتھ رہو جنت کے اندر. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم کھاؤ جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ دیا. کچھ لوگ یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو وسوسہ آیا تھا یا بیوی حوا کی طرف سے وسوسہ آیا تھا. بہرحال جو بھی بات تھی ہمارے لیے، ایک عام بندے کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ لہما، ہما کی ضمیر یہ دو پر دلالت کر رہی ہے یہاں پہ کہ ان دونوں کو وسوسہ دیا شیطان نے. ہما لیبدیا لہما، تاکہ ما وری عنہما من سواتہما، تاکہ واضح ہو جائیں ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے آگے. سو دیٹ دا پرائیویٹ پارٹس آر ریویلڈ ٹو ایچ ادر. یہ اس نے ان کو یہ ہونا تھا اگر یہ کام ہو جاتا. اور اس نے وسوسہ کیا دیا اور کہتا ہے ما نہاکما ربکما ان ہذہ الشجرۃ، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے جو وسوسہ اس نے دیا وہ یہ تھا، اس لیے روکا ہے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یہ کہ اگر تم اسے استعمال کر لو گے تو یا تو تم فرشتہ بن جاؤ گے ملک، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، تمہیں امورٹیلٹی مل جائے گی. اس سے ایک بات یہ بھی وضاحت ہوتی ہے کہ اس جنت میں یہ والا زندگی نہیں تھی ہمیشہ کی والی، اور فرشتے کیونکہ بہت بڑی مخلوق تھی تو اس نے آدم علیہ السلام میں وہی پوائنٹ ڈالا، وہی چیز ڈالنے کی کوشش کی جس میں انسان میں کہیں نہ کہیں کوئی تشنگی، کوئی تجسس ضرور ہوتا ہے. فرشتے کیونکہ بہت بڑی مخلوقات تھی اور ہمیشہ کی زندگی کی خواہش کی اس نے بات ڈالی. اس نے ان دونوں سے قسم کھا کے بولا انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تم دونوں کے لیے ایک نصیحت کرنے والا ہوں. آئی ایم ہیئر ٹو ایڈوائز یو، میں تمہارا فرینڈ ہوں، میں تمہارا دوست ہوں. آپ دیکھیں میں نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ باطل کو خوبصورت کر کے فیبریکیٹ کر کے پیش کرنا، حق بنا کے، ابلیس بہت ایکسپرٹ ہے اس کے اندر. فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو اس نے پھسلا دیا ان کو اپنے دھوکے کے ساتھ. یہ لے آیا ان کو اپنی بات کے اندر، اس طریقے سے قسمیں بھی کھا رہا ہے اور دلائل بھی پیش کر رہا ہے آگے سے کہ یہ ہو جائے گا، اس کو کرنے سے یہ ہو جائے گا. یہ بیوٹیفائی کرتا ہے، مزین کرتا ہے. جیسے پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان نے ان کو بیوٹیفائی کر کے دکھا دیا ان کے اپنے عملوں کو. تو اس نے یہ چیزوں کو بیوٹیفائی کرتا ہے. کہتا ہے فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، جب ان دونوں نے اس درخت کو، اس شجر کو استعمال کیا، اس کے پاس گئے تو بدت لہما سواتہما، ان کے کپڑے اب ایک دوسرے کے آگے اتر گئے، واضح ہو گئے ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے آگے. The private parts were revealed to each other. They were covered. وَطَفِقَ يَكْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور اسی وقت اللہ کی، ان کے رب کی آواز آئی ان دونوں کو کہ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا. وَأَقُلْ لَكُمَا، کہ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. آگے سے ان دونوں نے کہا قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ پا جائیں گے، ہم لوزرز ہو جائیں گے، ہم ہار جائیں گے. یہاں پہ ایک بات جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابلیس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی
اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی. لیکن کہنے کا مطلب یہ، حالانکہ سارے انبیاء معصومن الخطا ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، جان بوجھ کے ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، جان بوجھ کے اپنی نفس کے ہاتھوں سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. لیکن یہاں پہ ایک معاملہ قرآن میں آیا، اس لیے ہم بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام، اور یہ انبیاء کی سنت رہی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی ایسا چھوٹا موٹا بھی کچھ ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو رسپانسبل ٹھہرا لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں. اور ابلیس نے کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے اللہ مجھے گمراہ کیا. انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی نفسوں پہ ظلم کیا. آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کی دعا دیکھیں، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے قوم کو چھوڑ کے، تو جب ان کو احساس ہوا کہ نہیں مجھے قوم میں رہنا چاہیے تھا، کام کرنا چاہیے تھا، دعوت تبلیغ کے اندر انبیاء کو مشکل وقت آتا ہے، انہوں نے کہا لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں جس کے آگے آدمی اپنا تذلل، اپنی عاجزی جھکا دے اپنے آپ کو. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم تھا، میں ہی ظالم. یہ انبیاء کی سنت ہے. ہمارے یہاں بھی آج کل یہ دیکھیں جی، میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ لکھا ہوا تھا تو میں نے قتل کیا. ایسی بات نہیں ہے. ہم تو جانتے بھی نہیں ہے لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا. ہم تو مکلف ہیں صرف قرآن کے. قرآن ہمیں کہتا ہے زنا کے پاس نہیں جانا، نہیں جانا. یہ نہیں ہم کہتے جی میں نے کر لیا، اللہ نے فورس کیا، فورس ثابت نہیں ہوتی تو فری ول ختم ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں میں نے انسان کو اختیار دیا، وہ چاہے اما شاکر ہو اما کفور، وہ چاہے انکار کرتے، وہ چاہے شکر کرتے، وہ ایکسیپٹ کر لے. یہ بھی ابلیسی طریقہ ہے کہ کہہ رہے ہیں اللہ تو نے کیا. دوسری بات جو سمجھنے کی یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے، جب پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا، جب اس نے اللہ سے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ تو مجھے قیامت کی صبح تک موت کو مجھ سے دور کر دے، یعنی میں مر نہ سکوں. یہ ایکسٹرا نارمل چیز تھی، یہ ابو نیچرل چیز تھی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے. موت کیسے دور ہو سکتی ہے کسی انسان سے؟ آپ دیکھیں یہاں پہ ابلیس نے سب سے مشکل چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی. ہم کیوں نہیں اللہ سے ڈائریکٹلی مانگتے؟ ہم کیوں اللہ اور اپنی پکار کے بیچ کے اندر مختلف چیزوں کو لے کے آ جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہاں سمجھنے کی یہ ہے. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دعا جو ہوتی ہے نا، یہ انبیاء کا شعر ہے. انبیاء دعا کرتے تھے. اللہ سے جو دعا نہیں کرتا نا، وہ ایک طریقے سے انڈائریکٹلی یہ ایٹیٹیوڈ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں غنی ہوں. اللہ ہے جو صرف غنی ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، تمہیں ضرورت ہے میری. صرف اللہ ہے جو غنی ہے. انسان فقیر اس کو چاہیے. تو دعا مانگنا سنت ہے، دعا مانگنا مسلمانیت ہے. دعا نہیں مانگنا نماز کے بعد یا نارمل زندگی میں، یہ تکبر ہے. یہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ میں غنی ہوں. دوسری بات جو یہاں جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ہی ہم نے پکارنا ہے، اللہ کو ہی پکارنا ہے، اللہ سے ہم نے دعا مانگنا. دعا نہیں کرنا تکبر، یہی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. دوسرا اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ دیکھیں آدم علیہ السلام کی اس مسئلے کے اندر آپ دیکھیں ابلیس نے ڈائریکٹ سب سے مشکل چیز، ان نیچرل چیز مانگی، اللہ سے مانگی. کیا کہا؟ قال ربی، اے میرے رب. اس طرح اس نے کہا اے میرے رب، اے میرے رب، ربی اے میرے رب، انظرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے قیامت کی صبح تک موت کو مجھ سے دور کر دے، لائف دے دے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی قیامت کی صبح تک کی. کیا یہ نارمل چیز ہے؟ کیا یہ نیچرل چیز ہے؟ اللہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، موت نے ہر نفس کو کا مزہ چکھنا ہے. اس نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگی، بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں بنایا. شیطان جانتا تھا کہ اتنی مشکل، اتنی قدرت، اتنی طاقت، اتنی کبھی اللہ کے پاس ہی اتنی قوت ہے کہ وہ یہ دے سکتا ہے. عام آدمی نہیں کر سکتا اس کو، نہ ہی عام آدمی اس کی سفارش کر سکتا ہے. ورنہ وہ آدم علیہ السلام کے نام سے ہی مانگ لیتا اس ٹائم پہ، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تو تکریم خود اس نے کہا کرمت علیہ، تو نے اللہ اس کو میرے اوپر فضیلت دے دی. لیکن اس نے وسیلہ نہیں بنایا. ایک بات. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات کے اندر اس دعا کے شرک کو ایڈریس کیا. یہی قوموں کا شرک تھا. نوح علیہ السلام کی قوم میں آپ دیکھیں 5 بزرگوں کا ذکر آتا ہے سورہ نوح کے اندر، ود، سوا، یعوق، یعوز، نصر. یہی 5 بت جو تھے وہ مکے کے اندر بھی تھے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بت تھے، لیکن یہ اس کی تفسیر میں صحیح بخاری میں آپ دیکھیں اور مختلف مقامات میں آپ دیکھیں، یہ ان کے نیک صالح بزرگ تھے جو نیکیاں کرتے تھے. جب یہ فوت ہو گئے تو ابلیس ان کے پاس آ کے کہتا ہے ان کی تصویریں بنا دو. کچھ 100 سال بعد کہتا ہے ان کے بت بنا دو. پھر کچھ 100 سالوں کے بعد یہ کہتا ہے کہ انہیں اپنے گھروں میں لے جاؤ تاکہ ان کی یادیں نہ ہو. پھر اس نے آخری 600-700 سالوں کے بعد جا کے ان سے یہ کہا کہ تم ان کے تھرو مانگنا شروع کر دو، یہ اللہ کے مقرب تھے. This is the invention and the innovation of the shirk fi dua. This is how it got into the system. اور آج آپ دیکھیں ہر جگہ الف سے لے کے یہ تک، ولی سے لے کے انبیاء تک، ہر کسی کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو پورا کرانے کا. قرآن میں دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ. ایک تو تدعو دیکھیں، دعا یدعو،
دوسرا من دون اللہ. قرآن میں یہ بھی ذرا تحقیق کریں آپ لوگ، تحقیق کریں کہ یہ من دون اللہ کتنی دفعہ ہے، کتنی دفعہ لانا میرے سوا میرے سوا میرے سوا. اور ایک جگہ تدعو نہیں پکار ما لا ينفعک ولا یضرک، جو تمہیں نفع نہیں دے سکتا، جو تمہیں نقصان نہیں دے سکتا. دو شرطیں لگائی اللہ نے، یہ حقیقی نفع اور حقیقی نقصان. جو حقیقی نفع اور نقصان کے اوپر اپنے لیے قادر نہیں ہے، اس سے کیسے پکارا جا سکتا ہے، اس کے تھرو کیسے پکارا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے تو یہاں شرط لگائی ہے اس کی، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. بس اگر تو نے یہ کیا تو تو ظالموں میں شمار ہو جائے گا اگر تو نے یہ والا کام کیا. کیونکہ یہ خاص عبادت ہے، دعا خاص عبادت ہے. دعا وہ عبادت ہے جو پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک، پیدائش سے لے کے موت تک انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ پریشان ہوتا ہے وہ کسی کو پکارتا ہے، اپنے سے ہائر سسٹم کو پکارتا ہے، اپنے سے ہائر سسٹم کی طرف دیکھتا ہے. یعنی اس سے مراد ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے. آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا پکارو پکارو مجھے. ادعونی دعا، یہاں پھر وہ آ گیا دال عین، وہ پھر سیگا آ گیا وہ استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ نے مضاف لے کر کے اس کو خاص کیا. یہ میری خاص عبادت کے ساتھ جو تکبر کرتا ہے سیدخلون جہنم داخری، میں اسے ضرور جہنم میں ڈال دوں گا ان قریب. اس کو یہ عبادت ہے، خاص عبادت ہے. نہ اس میں قیاس ہو سکتا ہے، نہ اس میں شرک ہو سکتا ہے. اور عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتی ہے، جیسے کہ آتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک کہ میری نماز، بے شک کہ میری قربانی، میری زندگی، میری موت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. للہ رب العالمین کا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ. اسی طریقے سے اس دعا کے شرک میں ایک اور آیت قرآن میں آپ دیکھیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کے ضمن کے اندر آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ مانگی تو یہ شرک بیان کرنا بہت ضروری تھا اس میں. ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامت، اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا؟ اضل اسم تفضیل کا صیغہ عربی کے اندر، اس سے زیادہ مقابلے میں کوئی گمراہ ہی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے سوا پھر کسی کو پکارتا ہے جو اسے جواب نہیں دے سکتا. پہلے نفع کی شرط، حقیقی نفع کی شرط، حقیقی نفع پہ قادر ہونا. نقصان کی شرط، حقیقی نقصان پہ قادر ہونا. اور اب جواب دینے کی شرط، جس کا وسیلہ بنایا جا رہا ہے وہ جواب دینے والا ہو، وہ جواب دیتا ہو. من لا يستجیب له الى یوم القیامت، قیامت کی صبح تک جواب نہیں دے سکتا وہ. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور یہ لوگ جن لوگوں نے ان کو وسیلہ بنایا ہوا ہے، ان کو انٹرسیشن کی ہوئی ان کے تھرو، وہ تو ان کی دعاؤں سے غافل ہیں. تیسری جگہ اس شرک فی دعا کی مذمت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے. مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، وہ تو کھجور کے چھلکے کے اوپر بھی قادر نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے اس کی. اللہ نے یہاں پھر ملک تام کی بات کی ہے، یہاں پہ ملکیت تام کی بات کی ہے کہ اس کی پوری شمولی ملکیت اور قدرت ہونی چاہیے. یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں کھجور کے چھلکے کے اوپر بھی یہ قادر نہیں ہے. ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعاؤں کو سن نہیں سکتا. سننے کی شرط لگائی ہے اللہ نے یہاں پہ، نفع کی شرط لگائی ہے، نقصان کی شرط لگائی ہے، جواب کی شرط لگائی ہے، اور اب سننے کی شرط لگائی ہے. ولو سمعوا، چلو تمہاری مان لیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو تمہاری مان لیتے ہیں، ولو سمعوا، اگر وہ سننے والا بھی ہوتا، مستجابوا لکم. کیا یہ آیتیں ہلکی ہیں؟ ایک اور آیت دیکھیں آپ، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک کہ وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں. یہاں بھی تدعو دعا کی بات، کچھ پیدا تو کرے، کچھ تخلیق تو کرے. مکھی بنا دے تو چلو اس کو پکار لو. تو اس پکار پہ جس پہ کوئی عام انسان قادر نہیں ہو سکتا. پانی کا گلاس مانگنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، بچے مانگنے کی بات ہو رہی ہے، حاجت روا کرنے کی بات ہو رہی ہے، مشکل کشا کرنے کی بات ہو رہی ہے، ترقی دینے کی بات ہو رہی ہے، پیسے کے آنے کی بات ہو رہی ہے. اس پہ انسان قادر نہیں ہے، اس پہ اللہ ہی قادر ہے. تو آپ دیکھیں اس دعا کے شرک میں، آدم علیہ السلام کے ضمن میں جو میں بات کر رہا تھا، اس شرک سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے. آخری بات، ایک اور بڑا مغالطہ ہے لوگوں کو کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے کہا کہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ نے جب پوچھا، یہ ایک روایت لوگ بیان کرتے ہیں، کتابوں میں بھی مل جاتی ہے، جیسے دلائل نبوہ مستدرک حاکم کے اندر جو ہے آپ کو یہ دو روایتیں مل جائیں گی. روایت مل جائے گی کہ اللہ نے پوچھا آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیسے لیا؟ تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ میں نے اللہ تیرے عرش مولا کے اوپر ان کا نام دیکھا تو میں نے کہا جو تیرے نام کے اتنے قریب ہوگا میں اسی کا وسیلہ پکڑ کے مانگ لیتا ہوں. یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ امام ابن معین، امام نسائی اور امام حاکم اور امام بہقی جنہوں نے اس کو کلیکٹ کیا، انہوں نے اس پہ جو کمنٹ کیے
وہ خود اگر دیکھ لیے جائیں تو پتہ چل جائے گا انہوں نے کہا ہے یہ قابل اعتماد روایت نہیں ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا اور عقیدے کے باب میں نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یہاں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو بھی بات کریں قرآن و سنت کی وہ اوتھینٹک ہو، صحیح قرآن و حدیث سے میچ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر و فتنوں سے آزاد رکھے، جس نے قوموں کو برباد کیا، پھر وہ نہیں آئیں، پھر انہیں برباد کیا۔ انشاءاللہ اس پہ بھی ایک لیکچر آئے گا کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے برباد کیا اور اس میں ہمارے لیے لیسنس کیا ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔